بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریگولر ایکسپریشن کل ہم نے شروع کیے تھے بیسکس۔ آج یہ دوسرا لیکچر ہے ریگولر ایکسپریشن کی۔ اچھا، تو یہ دس از سیکنڈ لیکچر آف دس چیپٹر۔ اچھا، تو میں نے کل آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ریگولر ایکسپریشن جو ہے مچ ایزیئر دین کانٹیکسٹ فری گرامر، یعنی ہے کہ ہم ہر کانٹیکسٹ فری گرامر کے لیے ریگولر ایکسپریشن بنا سکتے ہیں۔ میں ہم نے ریگولر لینگویج کی ڈیفینیشن پڑھی کہ وہ لینگویج جس کے لیے ہم ریگولر ایکسپریشن بنا سکے اس کو ریگولر لینگویج کہتے ہیں۔ اور ریگولر لینگویجز جو ہے یہ سب سیٹ ہے کانٹیکسٹ فری لینگویجز کی، مطلب there are some context free grammar for which we cannot create or write regular expression, and for each and every regular expression we can construct CFG. okay، پھر ہم نے کہا تھا کہ ہم جس طرح ہم نے CFG کی سٹارٹ لی تھی all possible strings والے لینگویجز سے، تو اس طرح ہم اس کے لیے ریگولر ایکسپریشن کے لیے بھی وہی یوز کریں گے۔ تو یہ CFG ہے آل پاسبل اسٹرنگس آن سنگل اے، اور یہ CFG ہے آل پاسبل اسٹرنگس آن اے کاما بی۔ اچھا، تو اس CFG کے لیے اور اس CFG کے لیے ہم نے یہ ریگولر ایکسپریشن بنائے تھے ایسٹرک جسٹ۔ یہ کیا ہے؟ آل پاسبل اسٹرنگس آن اے۔ اس اے کو ہم کلین اسٹار یا کلین اسٹار بھی کہتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ 0 or more than 0 number of A۔ تو 0 A means null، single A، double A، 3A، 4A، 5A، 6A and so on۔ تو یہ اسٹریک کا کمال ہے۔ اچھا، پھر اس لینگویج کے لیے ہم نے یہ والا CFG بنائے تھی، یہ ریگولر ایکسپریشن بنائی تھی۔ اے لاجیکل آر بی اینڈ ہول اسٹریک، اور اسٹریک کے اندر کیا ہے؟ اے اور بی۔ ایک کو بار بار ریپیٹ کر لو یا بی کو، دونوں کے لیے ادھر ریپیٹیشن کے لیے یہ سمبل، یہ پروڈکشن رول یوز ہوتے ہیں، اور ادھر یہ۔ تو اب لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ یہ دو ریگولر ایکسپریشن یاد کرنی ہے، اسٹریک اینڈ اے اور بی۔ یہ سارے کل والے لیکچر کا اوور آل ریکیپ ہے کہ اس لینگویج کے لیے آل پاسبل اسٹرنگ آن سنگل اے، تو اس کے لیے CFG یہ ہے، اور ریگولر ایکسپریشن اسٹیرک ہے۔ آل پاسبل اسٹرنگ آن اے بی، تو اس کے لیے CFG یہ ہے۔ یہ دیکھیں 1 2 3 پروڈکشن رول میں نے ایک لائن میں لکھی ہے، تو کنفیوز آئی ہوپ یو کین انڈرسٹینڈ اٹ۔ اس کو ہم ریگولر ایکسپریشن اس طرح لکھتے ہیں، آل پاسبل اسٹرنگ آن سنگل 0، تو یہ اس کا CFG ہے، اور یہ اس کا ریگولر ایکسپریشن ہے، جسٹ اس کے اوپر لکھنا ہے۔ یہ پھر 0 1 کے لیے ہے CFG، اور یہ کرسپونڈنگ کیا ہے؟ ریگولر ایکسپریشن۔ اچھا، سنگل 1 کے لیے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ یہ آپ لوگوں کی ہوم ورک ہے، CFG بھی بنانی ہے، اور پھر کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے آپ لوگوں نے ریگولر ایکسپریشن بھی۔ اچھا، پھر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ asterisk means 0 or more A's۔ This was all about اور کل والے لیکچر۔ اس کے علاوہ ہم نے ایک نئی چیز بھی پڑھی تھی، A پاور پلس، اس کا مطلب ہے 1 or more۔ اس میں پھر نل نہیں ہے، اسے نل ہٹائے تو پھر یہ کیا بنتے ہیں؟ پھر یہ بنتے ہیں A پلس۔ اچھا، آج ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ ریکرسیو ڈیفینیشن آف ریگولر ایکسپریشن۔ تو ریگولر ایکسپریشن ہے کیا؟ اس کی کوئی خاص ڈیفینیشن اس طرح نہیں ہے، اور آگے لیکچر میں آپ لوگ اس کے بارے میں
دیکھیں گے کہ یہ بہت آسان ہے سی ایف جی کی نسبت. تو اگر یہ ڈیفینیشن آپ کو آج سمجھ نہ آئے، آپ ٹرائی کر لیں، کوشش کر لیں سمجھنے کی. اگر کوئی کنفیوژن ہو تو ڈونٹ وری، ایگزامپل کرنے کے بعد آپ لوگ پھر اس ویڈیو کو دیکھیں، تب ایزیلی آپ لوگ اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے. تو ریکرسیو ڈیفینیشن کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیپ ون میں کیا ہے، فائنڈ. اچھا، ریگولر ایکسپریشن کیا ہے اور کیا نہیں ہے. تو A is a regular expression for some A in the alphabet set summation standing for the language A. اس کا مطلب یہ ہے کہ الفابیٹ سیٹ کی کوئی بھی رکن کو اگر آپ سنگل لکھیں تو یہ ایک ریگولر ایکسپریشن ہے. فار ایگزامپل میرے پاس یہ الفابیٹ سیٹ ہے، اگر سنگل اے میں لکھ لوں تب بھی یہ ایک ریگولر ایکسپریشن ہے. اس لینگویج میں کون سے الفاظ ہے؟ صرف اے، سنگل اے ریگولر ایکسپریشن ہے. اے یہ کیا ہے؟ یہ ایک ریگولر ایکسپریشن ہے. اور اس میں کتنے الفاظ ہے؟ صرف ایک. کیا؟ اے. اگر سنگل بی میں لکھ لوں تب بھی یہ ریگولر ایکسپریشن ہے. تو یہ سمپل ڈیفینیشن ہے ریگولر ایکسپریشن کی کہ ایچ اینڈ ایوری کریکٹر فرام دا الفابیٹ سیٹ is also a regular expression. اچھا، سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ اس کے علاوہ نل کریکٹر بھی ایک ریگولر ایکسپریشن ہے. سیکنڈ پوائنٹ. تھرڈ یہ ہے کہ اگر آپ کوئی بتائے، جس طرح ایمٹی سیٹ ہوتا ہے، جس طرح ایمٹی لینگویج بھی ہوتے ہے کہ اس میں کوئی بھی لفظ نہ ہو، تو اس کے لیے ریگولر ایکسپریشن کیا ہے؟ یہ پائی سمبل ہے. اچھا، تو یہ ہو گیا تھرڈ اسٹیپ. فورتھ اسٹیپ میں کیا ہے؟ یہ تھوڑا امپورٹنٹ ہے. R1 پلس R2 یہ کیا ہے؟ R ہے. دو ریگولر ایکسپریشن کا یونین آپ لوگ لے سکتے ہیں، تو یونین بھی ایک ریگولر ایکسپریشن. R1 and R2 are two ریگولر ایکسپریشن. تو ان دونوں کا یونین ہم لوگ لیتے ہیں اور یونین بھی ایک ریگولر ایکسپریشن ہوں گے. اس کو ریکرسیو ڈیفینیشن اس لیے کہتے ہیں کہ دیکھیں R1 یونین R2 is a regular expression. اب R1 کیا ہے؟ یہ ریگولر ایکسپریشن ہے. تو کسی چیز میں ڈیفینیشن میں اس کا ڈیفینیشن اگین آ گیا. تو ایک ریکرجن، ریپیٹیشن ٹائپ اس میں ہوتے ہیں. تو اگر دو ریگولر ایکسپریشن آپ کے پاس ہو تو آپ ان دونوں کو یونین کر سکتے ہیں. یونین از آلسو الاؤڈ. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ یونین. اس کی جگہ میں یوزولی یہ لاجیکل آر یوز کر رہا ہوں، اس طرح میں سی ایف جی میں بتایا تھا. تو آپ لوگ اس پہ کنفیوز نہ ہو. یہ پلس جو ہے جو دو ریگولر ایکسپریشن میں ہو تو یہ اس کا مطلب ہے یونین یا لاجیکل آر. ایک یہ ہوتا ہے جو کہ پاور میں ہوتا ہے، اس کا مطلب الگ ہے. اس کا مطلب ہے 1 آر مور نمبر آف ایز. اور یہ جو ہے اس کا مطلب ہے لاجیکل آر. فار ایگزامپل ہم نے پریویس لیکچر میں پڑھا تھا اے لاجیکل آر بی ہول اسٹیرک. تو دیکھیں اس میں یہ اے کیا ہے؟ سنگل. یہ بھی ریگولر ایکسپریشن ہے اور یہ بی بھی سنگل ریگولر ایکسپریشن ہے. پھر ان دو ریگولر ایکسپریشن کو ہم نے لاجیکل آر سے کنیکٹ کیا ہے اور ایک ریگولر ایکسپریشن بنایا ہے. تو اے اور بی یہ کیا ہے؟ ایک ریگولر ایکسپریشن ہے. اچھا، نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے؟ آر اسٹیرک. کسی ریگولر ایکسپریشن کے اوپر یہ آر دو کنکیٹیشن میں آپ بی لکھ سکتے ہیں. فار ایگزامپل میں ڈبل اے لکھتا ہوں تو یہ بھی ایک ریگولر ایکسپریشن ہے. یا اے بی لکھ لوں، یہ بھی ایک کیا ہے؟ ایک ریگولر ایکسپریشن ہے. آگے ہم اس پہ ایگزامپل کریں گے تب یو کین ایزیلی انڈرسٹینڈ اٹ. اچھا، اسٹیرک بھی کسی ریگولر ایکسپریشن کے اوپر اسٹیرک لگانا. اسٹیرک کا مطلب ہے
clean closure یا closure means repetition 0 or more. دیکھیں ادھر ہم نے دیکھا کہ اے ایک ریگولر ایکسپریشن ہے اور بی بھی ایک ریگولر ایکسپریشن، ان دونوں کا لاجیکل آر میں لیتا ہوں تو تب بھی یہ ریگولر ایکسپریشن ہے. اچھا اگر اے خود ایک ریگولر ایکسپریشن ہے، اس کے اوپر میں اسٹیک لگاتا ہوں تب بھی یہ کیا ہے، ریگولر ایکسپریشن ہے. اچھا اے اور بی، اے بھی ریگولر ایکسپریشن ہے اینڈ بی بھی ریگولر ایکسپریشن ہے، دونوں کو کے درمیان میں لاجیکل آر لگاتا ہوں تب بھی یہ ریگولر ایکسپریشن ہے. اور اس کے اینڈ پہ میں بریکٹس لگاتا ہوں، اس طرح یہ لاسٹ پوائنٹ کیا ہے، بریکٹس کے اندر آپ ریگولر ایکسپریشن بھی لگا سکتے ہیں تب بھی یہی ریگولر ایکسپریشن ہے. اور اس کے اوپر میں اسٹار لگاتا ہوں تب بھی یہ ریگولر ایکسپریشن ہے. تو اے اور بی ہول اسٹرنگ میں کیا ہے، سنگل کریکٹر بھی آ گیا، پھر ان کو ہم نے لاجیکل آر سے کنیکٹ کیا، پھر اس کے ہم بریکٹس اس کے سائڈ پہ بریکٹس لگا دیے، تو یہ بھی ہے ایک ریگولر ایکسپریشن. اور اچھا نتھنگ از ریگولر ایکسپریشن. تو ریگولر ایکسپریشن میں یہ باتیں ہیں، یا تو یہ الفابیٹ سر سے آپ نے کوئی ٹرمینل لیے ہے، یا ان کو کنیکٹ کیا ہے یوزنگ لاجیکل آر، یا آپ نے نل اسٹرنگ لگایا ہے، یا آپ نے یہ فائی سمبل یوز کیا ہے، یا ان کو کنیکٹ کیا لاجیکل آر سے، یا اس کو ڈائریکٹ کنیکٹ کیا ہے، اور یا اس کے اوپر اسٹیرک لگایا ہے، یا اس کے اوپر پلس بھی لگا سکتے ہیں آپ لوگ. اس میں ہم بول گئے آر پلس ایک پوائنٹ میں بول گیا آر پلس ویئر آر از اے ریگولر ایکسپریشن ہی. تو آر پلس بھی کیا ہے، ایک ریگولر ایکسپریشن ہے. تو 0.1 2 3 4 5 6 7 اینڈ 8، یہ 8 پوائنٹس آپ لوگوں نے ریممبر کرنی ہے. تو اب لوگ کوشش کریں یہ ویڈیو 2 یا 3 مرتبہ دیکھ لیں. اگر سمجھ نہیں آئی یہ لاسٹ والی سلائڈ، یہ ڈیفینیشن ریکرسو ڈیفینیشن، ڈونٹ وری، جسٹ فالو نیکسٹ 2 lectures and again you can revise it. If you have any question, please feel free to contact me. Thank you so much.